اور صورت میں تبدیلیاں لائیں گے میرے حکم کی وجہ سے. اس آیت کی تفسیر میں اس وقت نہیں کروں گا. کیسے تبدیلی لاتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ان کی شکل اور صورتوں میں. آپ چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ خود اس آیت کو قرآن شریف میں دیکھ لیں اور اس میں جو کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کو پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں خود بیان کروں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اس نے اپنا کھلا نقصان کیا. فرمایا یعدہم ویمنیہم. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ وعدہ کرتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, حالانکہ اس کا وعدہ دھوکے کے سوا اور کچھ ہے نہیں, اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. فرمایا جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے, یعنی جنہوں نے مجھے دوست بنایا ہوا ہے وہ ہے میرے بندے جو میرے راستے پر چلتے ہیں. لیس لک علیہم سلطان, اے شیطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں. تو اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں, شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا ہے اور نہ ان کو بھٹکا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. جن کو اللہ راستہ بتلا دے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کیا اللہ غالب نہیں ہے, بدلہ لینے والا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ دو باتیں اللہ کے اندر ہیں. کیا تم دونوں میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک تو یہ کہ اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ میں تو اس کا دعویٰ ہے. کوئی یوں کہ یہ کہ ہے نگیٹو, مگر دراصل نگیٹو وے میں ایک بات اس طرح وہ بات کہی جاتی ہے, کوئسچن, نگیٹو کوئسچن جس کو کہتے ہیں, وہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کا پازیٹو جواب آنا یقینی ہے. مثلا آپ کہیں کیا صاحب دن نہیں نکل رہا ہے, جب میں یہ سوال کروں تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ جواب یہی آنا ہاں دل نکل رہا ہے. اسی طرح سے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کا جواب کیا آئے گا؟ اللہ بِكَافٍ عَبْدَهُ. اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے, جواب آنا ہے. تو اس کو تو وہاں ثابت کیا گیا کہ اللہ اگر مدد کرنا چاہے کسی کی کر سکتا ہے, اس کو یہ طاقت ہے, پاور ہے. اور آخر آیت میں کیا کہا گیا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کیا اللہ غالب نہیں ہے, بدلہ نہیں لے سکتا؟ معلوم ہوا کہ اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور جو خلاف ہیں, دشمن ہیں, ان سے بدلہ لے سکتا ہے. دونوں طاقتیں اللہ کے اندر موجود ہیں, مدد کرنے کی بھی اور انتقام لینے کی بھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور یہ جو موٹی بات ان کے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ کافی ہو سکتا ہے اپنے بندے کے لیے, پوچھو ان سے کہ تم اللہ کے تعلق سے تمہارا تصور ہے کیا؟ کیا تم اللہ کو خالق نہیں سمجھتے آسمانوں اور زمینوں کا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, تو یہ خود یوں کہیں گے کہ اللہ نے. سبحان اللہ, جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے, آسمانوں اور زمینوں جو مخلوق ہے اس کے تعلق سے اللہ بے دست و پا ہے. یہ کیسا تمہارا دماغ ہے جو فیصلہ کرے؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر, کیا خیال ہے تمہارا اگر کہ تم جو پکارتے ہو جن کو اللہ کے علاوہ, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا یہ تمہارے معبود اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ معبود یہ بھی تمہارے نزدیک, معبود اللہ بھی, اللہ کے معبود ہونے سے انکار نہیں کرتے تھے, مگر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے اختیارات میں کچھ دوسری جو ہیں وہ طاقتیں شریک ہیں, اس واسطے ان کو معبود بناتے تھے. تو یہاں اب سوال یہ ہے کہ طاقتور تم دونوں کو مانتے ہو, اللہ کو بھی اور ان بتوں کو بھی. تو اب اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تمہارے بت اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ ہاں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان اور زمین کو صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی پیدا کیا, جبھی تو ان کا بھی زور ہوگا. اور اگر کون نہیں تو پھر تم بے وقوف ہو ان کو معبود کیوں بناتے ہو کہ جس میں اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نقصان کو دور کر دیں اور پہنچائے ہوئے فائدے کو روک دیں؟ جس کو اتنی طاقت نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات کو یہاں ثابت کر رہے ہیں. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ, آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ, اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے میرے لیے کسی نقصان کیا یہ بت اس نقصان کو کھول سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے میرے لیے کسی مہربانی کا, کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ میں بتوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں, کیونکہ میں ان کی پوجا نہیں کرتا, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کی آئی ہوئی مہربانیوں کو یہ روکنا چاہیں تو روک دیں, نہیں روک سکتے.
قل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جب ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، تم اور تمہارے بت اگر ہے بھی کوئی حقیقت بتوں کی تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو آخری فیصلے کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ رہ کر جو عمل کرنا وہ کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ اپنا عمل کرتا رہوں گا، اب تم میری بات نہیں مانتے تو میں کہیں گے تمہاری بات مانوں۔ یہ کہنے کو تو ایک سمپل لفظ ورڈ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تھوڑا سی ایک سوچ اور فکر کی ایک بات ہے۔ جن لوگوں نے یہاں جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، یہ جمعہ میرا خطبہ اس میں کچھ اسی موضوع سے متعلق تھا کہ ہم لوگ بہت سے کام نہیں کرتے دینی دوسروں کی وجہ سے، کرسچن کی وجہ سے، یہودی کی وجہ سے، ہندو کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ بھائی فلاں جگہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کی وجہ سے۔ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ان کی وجہ سے۔ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی وجہ سے۔ دوسروں کی وجہ سے بہت سے کام ہم نہیں کرتے۔ کون ہیں وہ؟ یہودی۔ کیا معنی ہوئے؟ یہودی ہو کہ مثال کے طور پر کرسچن ہو۔ کرسچن جو ہے اپنے کے کرسچن کہلانے پر اس کو کوئی شرم نہیں آتی۔ کسی کرسچن سے پوچھو تم کون ہو، کہے گا کرسچن، اس کو کوئی شرم نہیں اپنے آپ کو کرسچن کہنے میں۔ مسلمان جب اپنے عمل کو کسی غیر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم ہے۔ پھر ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا بہترین مذہب ہمارا ہے اسلام، سارے مذہبوں سے بہتر ہے ہمارا مذہب، اور اس کے ساتھ شرم بھی ہے۔ یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہجڑوں کے بیچ میں کوئی مرد ہو تو وہ اپنے مرد ہونے کو نہ ظاہر کرے، شرم آئے اس کو۔ اس کے معنی کیا ہوگا کہ اس کو اپنے مرد ہونے پر فخر نہیں ہے، اسی واسطے اپنے مردانگی کو چھپا رہا ہے۔ مومن وہ ہے، صحیح معنی میں مومن وہ ہے کہ جس کو اگر اس کا دعویٰ ہے کہ میرا مذہب سب سے اچھا ہے تو پھر اس کو کسی جگہ بھی اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھپانا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ایمانی اور اسلامی اعمال گھر کی تنہائیوں میں بھی کیجئے، مگر زیادہ موقع اس کا کہاں ہے؟ غیروں کے سامنے۔ زیادہ موقع تو وہ ہے کہ تاکہ وہاں کھلے یہ بات، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، کیونکہ بھئی ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نہیں صاحب دعویٰ کا کام کیا ہر مسلمان تھوڑی کرے گا، وہ تو چند ہی لوگ کریں گے، یہاں سوال اس کا نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان اور ایک خاص مسلمان میں یہ فرق نہیں ہے کہ اس کو تو اسلام پر فخر ہے جو خاص ہے اور جو عام ہے اس کو اسلام پر فخر نہیں، بلکہ خاص اور عام میں اگر فرق ہے تو یہ کہ یہ فرائض اور واجبات بھی صرف ادا کرتا ہے، اور خاص آدمی جو ہے وہ سنت اور نوافل جو ہے فرائض اور واجبات کے بعد وہ بھی ادا کرتا ہے۔ یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن فرائض سے چھٹی کسی کو نہیں، واجبات سے چھٹی کسی کو نہیں، حرام کی اجازت کسی کو نہیں، ناجائز کی اجازت کسی کو نہیں۔ یہ جو لوگوں نے کہا ہوا ہے سارے مذہبی کیسے بن سکتے ہیں صاحب، خاص لوگ بنیں گے؟ مذہبی کے معنی کیا ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ نماز پڑھنا چونکہ مذہب ہے تو لہذا ہر آدمی نمازی نہیں بن سکتا، خاص ہی لوگ نمازی ہوں گے۔ اگر روزہ رکھنا جو ہے وہ مذہب ہے تو ہر آدمی روزہ نہیں رکھے گا، خاص ہی لوگ روزہ رکھیں۔ کیسا فیصلہ ہے جو مسلمان عوام کیا کرتے ہیں، اور یہ بالکل گویا ایک قسم کا ایکسکیوز جو انہوں نے بنا لیا ہے کہ چونکہ ہم عام ہیں، ہم خاص نہیں، لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ یوں کہا جائے ہم یہ نفل نہیں کریں گے، یہ نفل نہیں کریں گے، یہ نفل نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ فرض نہیں کریں گے، یہ فرض نہیں کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرض ایک ایک مسلمان کے واسطے، ہر فرد کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے $1000 پر ایئر سے زیادہ جس نے کمایا اس کو ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اب کوئی کہنے لگے صاحب گورنمنٹ بے وقوف ہو گئی ہے اس واسطے کہ اگر کسی شخص نے $5000 کما بھی لیے تو اس کے ٹیکس سے کون سا بھلا ہو جائے گا گورنمنٹ کا؟ اس کو چاہیے کہ انہی لوگوں سے ٹیکس لے کہ جو مور دین $100,000 کماتے ہیں، انہی سے لے تو کچھ ٹیکس پہنچے گا، فائدہ ہوگا۔ ہم تو ایک پبلک مین ہیں، ہم تو عام آدمی، ہمارے ٹیکس لینے سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ نہیں، قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے، چاہے $1 ٹیکس آتا ہو وہ دینا ہی پڑے گا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ $1 جو ہے وہ $1 ٹریلین کے اندر پہنچنے سے کون سا فائدہ کرے گا اور نہ پہنچنے سے کیا نقصان ہوگا۔
ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو جیسے ہم وہاں ایکسکیوز نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس ڈالر کو بچائیں گے تو ہم چور کہلائیں گے، تو سبحان اللہ دین کے معاملے کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، ہم چونکہ عام مسلمان ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو یہاں جو ہے جس آیت کے بارے میں میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں بالکل صفائی سے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان ہیں، تم کو اگر شرم نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ تم 3 خدا مانتے ہو، تم کو اگر شرم نہیں کہ تم نے 1000 خدا مان رکھے، ہمیں کیوں شرم ہو اس بات پر کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں؟ ہم عزت والا مذہب رکھتے ہیں، تم کو شرم نہیں ہے باوجود عزت والا مذہب نہ رکھنے کی، ہم کہیں کو شرم کریں؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم کے معنی یہ ہے، اس سینس میں اس آیت کو پڑھیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، جاؤ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، میرا مذہب اپنے ساتھ ہے، میں اپنے مذہب کو تمہاری وجہ سے قربان نہیں کر سکتا، میں کوئی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہوں۔ انی فسوف تعلمون، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے دنیا میں رسوا کرے اور اس کے اوپر ٹھہرنے والا عذاب اترے۔ تو دنیا میں رسوائی تو یہ ہوگی کہ آپ جیسے کہ ہوا بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر وہ کفار اور مشرکین جن کی گردنیں بڑی ٹیڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے سننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کی اپنی چودراہٹ جو ہے وہ چھنتی نظر آ رہی تھی، کیسے رسوا ہوئے، کہاں گئی وہ چودراہٹ؟ وہیں جو ہے میدان میں ان کی لاشیں تڑپ رہی تھی، اور یا پھر سردار کچھ سے تھے وہ قیدی بنے پڑے تھے، یہ تھی ان کی عزت خاک میں ملی۔ یہ ہے عذاب یخزی، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسی عذاب بھیج دیتا ہے کہ رسوا ہو جاتے ہیں وہ کافر۔ اور ویحل علیہ عذاب مقیم، یہ آخرت کا عذاب ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھہرنے والا عذاب ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ جب نہیں مانا کرتے تھے تو آپ کو غم ہوتا تھا، اس کی تسلی ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے لوگوں کے واسطے سچائی کے ساتھ، تو اب کیا ہے؟ فمن اہتدی فلنفسہ، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ جب یہ نہیں ہے تو آپ کیوں فکر کریں اس بات کی کہ آپ غم میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب نہیں مانتے، ان کا نقصان، مانتے ہیں تو ان کا فائدہ۔ نبی کا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کی بات مانی، نبی کا نقصان اس کے اندر نہیں ہے کتنے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک نبی ایسا آ رہا کہ اس کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے، تو کیا اس کی نبوت جو ہے وہ گھٹ جائے گی؟ اس کا درجہ جو ہے وہ گھٹے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہی آدمی؟ تو ایسے بھی ہے، نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کتنے لوگوں نے اس کی بات کو مانا ہے اور کتنے لوگوں نے نہیں مانا۔ فرمایا کہ انا انزلنا علیک فمن اہتدی فلنفسہ، سو جس نے ہدایت پائی اپنے لیے اور جو بے راہ ہوا فإنما يضل علیہا، اس کا بے راہ ہونا اسی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ داری آپ کے سر پڑتی تو آپ کو جواب دہی کرنی پڑتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہاں تک رسالت کو ثابت کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کیا گیا، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان کے دشمن ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، ہم ہی نے ان کو پیغام حق دے کر بھیجا گیا، رسالت کو ثابت کیا۔ یہاں سے توحید کا مسئلہ ہے، اور اس کو جو ثابت کر رہے ہیں وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو جانوں کو روکتا ہے، یتوفل انفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جو قبض کرتا ہے، روکتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت میں، واللتی لم تمت فی منامها، اور روک لیتا ہے ان کو بھی، ان کی روحوں کو بھی کہ جو اپنے سونے کی حالت میں نہ مرے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر اس سونے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ بس یہ سوتے ہی رہ جائیں، ان کو اٹھنا نصیب نہ ہو، تو اس کو روک لیتے ہیں ان کی جان کو، اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کو دوسرے جو ہیں جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اب ان کو زندہ رہنا ہے، ایک خاص مدت تک کے لیے ان کی جان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر کھلی نشانی ہے سوچنے والی قوم کے لیے۔ کیا مضمون اس میں بتلایا جا رہا ہے؟ اس میں بتلانا یہ ہے ہر انسان سوتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ سونا کیا چیز ہے؟ یہ سلیپنگ اور سونا جو ہے یہ روز کا تم کو ایک تجربہ کرایا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر ایک موت مسلط ہوتی ہے اور تمہاری جان اس میں سے نکلتی ہے تمہارے بدن سے، پھر جس کے لیے فیصلہ ہو چکا اب اس کو اٹھنا نہیں تو وہ جان کو وہیں روک لیتے ہیں، اور جس کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ نہیں ابھی زندہ رہنا ہے کچھ دن اور، اس کی جان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہوتا ہے، قرآن اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں زندہ ہے، یہ شخص جو سو رہا ہے زندہ ہے۔ اصل میں یہاں مفسرین شروع دور سے دو باتیں کہہ رہے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح منامی کہلاتی ہے اور ایک روح حیاتی کہلاتی ہے۔ روح منامی کے معنی تو یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ روح نکال لی جاتی ہے، روح منامی۔ روح حیاتی رہ جاتی ہے، جب اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے میں نے کہا شروع سے یہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بات ملتی ہے اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر انسان کو دو چیزیں دی، ایک نفس جس سے انسان میں سمجھ اور تمیز ہے۔ تمیز کا مطلب وہ بدتمیزی اور تمیز نہیں جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، تمیز کا مطلب ہے یعنی یہ احساس کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، امتیاز کرنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ اینالائز کرنا، تو یہ ہے تمیز۔ عقل اور تمیز یہ تعلق جو ہے نفس سے ہے۔ اللہ نے ایک تو نفس انسان کو دیا، نفس، اور دوسری چیز جو دی ہے وہ ہے روح، کہ جس سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حرکت، مومنٹ، یہ دو چیزیں دی ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اندر سے نفس کو کھینچ لیا جاتا ہے، تو اب اس میں نہ تو سوچنے کی طاقت ہے اور نہ جو ہے وہ کسی چیز کے اندر اینالائز کر سکتا ہے، یہ فیصلہ کر سکتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ یہ بھی ایک عقل ہی ہے، لیکن روح اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ اسی واسطے سانس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر روح کو بھی نکال لیں اس وقت جس وقت نفس کو نکالا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہی نہیں، سوتے سوتے ہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر روح کو یہ نہیں ابھی واپس آنا ہے، اس کو یوں کہ یہ زندگی اس کی باقی ہے، تو پھر نفس کو بھی لوٹا دیتے ہیں واپس۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو بات ملتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ذرا مختلف ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو قول مل رہا ہے اس میں تو یہ کہ دو الگ الگ چیزیں، اس لیے میں نے کہا کہ بعض مفسرین اس کو پھر روح حیاتی اور روح منامی کا نام دیتے ہیں، انہوں نے نفس اور روح کا نام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا اٹھنا ہوتا ہے تو آنکھ جھپکنے سے بھی کم مدت کے اندر وہ روح اس کے بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دو روحیں نہیں، روح ایک ہی ہے، وہی واپس آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روح جب نکال لی گئی تو زندہ کیسے ہے؟ اس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے قول سے ملتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے سورج زمین سے تو بہت دور ہے، لاکھوں میل دور ہے صاحب، لیکن سورج کے اثرات پورے طور پر زمین پر پڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ناری کرا ہے، آگ والا، بڑی ہیٹ ہے اس کے اندر، لیکن لاکھوں میل کے فاصلے پر ہونے کے باوجود اس کی حرارت کے پورے اثرات زمین پر پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کی حرارت جو ہے اور پوری اس کے اندر انرجی اور توانائی جو بھی کچھ ہے وہ پورے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کے بدن سے جو ہے وہ روح نکال لی جاتی ہے، اب اس کے اثرات موجود ہیں، اسی لیے سانس چل رہا ہے مگر عقل اور ہوش اس کی باقی نہیں۔ اس بات کو اگر مان لیا جائے یہاں تو پھر قبر کے اندر جب مردہ لیٹا ہوتا ہے تو وہاں کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ روح تو نکال لی گئی، اب وہ علیین میں گئی، سجین میں گئی، وہ جہاں بھی گئی جو اس کا ٹھکانہ مقرر ہے وہاں پہنچ گئی، مگر اس کا کنیکشن اس بدن سے یا اس حصے سے کہ جہاں اس کے بدن کے اجزاء موجود ہیں وہ اسی طرح باقی ہیں کہ جس طرح سورج کے اثرات زمین پر پڑ رہے ہیں، تو اس روح کے بھی تعلق باقی رہتا ہے۔ اسی لیے جب جا کر کے سلام کہیے السلام علیکم یا اہل القبور،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً روح لوٹا دی جاتی ہے اسی وقت، اور وہ اس کو سنوا دیا جاتا ہے کہ فلانا آدمی تم کو سلام کر رہا ہے. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہی صورت ہوتی ہے کہ آپ بنفس نفسی، دوسروں کے لیے تو یہ امکان ہے کہ وہ جو قبر پر جہاں وہ لاش ہے وہ وہاں سنتی ہے یا روحوں کو وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے سلام جہاں پر وہ روح ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو متعین ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنے قبر مبارک میں ہی سلام کرنے والوں کا سلام سنتے ہیں کہ جو وہاں جا کر سلام آپ کو سناتے ہیں. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. آپ نے خود فرمایا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ سلام سنتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا جواب بھی دیتے ہوں گے. آپ کو سنوانا تو اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کے جواب کو نہ سنوانا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بھی حکمت اور مصلحتیں ہیں جو بھی ہیں، لیکن جواب ضرور دیتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ روح نکلتی ہے، دنیا میں اس کا تجربہ کراتے ہیں جو اصل میں ایک دفعہ ہونا ہے. یہ 24 گھنٹے میں ہر انسان پر یہ وقت گزرتا ہے. تو اور جب واپس آنا ہوتا ہے وہ سیکنڈ کے گوئے آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتی ہے لوٹ کر کے. یہ کہاں جاتی ہے یہ روح نکل کر کے؟ یہ ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ روح جو ہے یہ عرش کی طرف جاتی ہے. اب اگر پاک ہے انسان تو اس روح کو سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے عرش کے پاس پہنچ کر کے، اور اگر ناپاک ہے تو پھر اس کو سجدے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح سے یہ سونے کی حالت میں روح چونکہ بدن سے نکل چکی ہوتی، اسی لیے وہ خواب اس کو نظر آتے ہیں. دنیا جہاں کی چیزیں، لندن کی، یہاں کی، وہاں کی، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روح جب تک باڈی کے اندر ہے تو اس کو قید ہے، آزاد نہیں ہے. وہ جیسی سواری ہوگی ویسے ہی سوار جائے گا. اگر سوار جو ہے وہ بائک پر بیٹھا جا رہا تو ظاہر ہے اس کی رفتار کچھ اور ہوگی، موٹر پہ بیٹھا جا رہا تو کچھ اور ہوگی، جہاز پہ جا رہا تو کچھ اور ہوگی. باڈی چونکہ انسان کی جلدی حرکت نہیں کر سکتی تو روح کی کار فرمائیاں بھی لمیٹڈ ہیں، لیکن جب اس باڈی سے نکل جاتی ہے تو روح جو ہے وہ اپنا کام خوب کرتی. تو اس واسطے کبھی دلی پہنچ گئی، کبھی جو ہے لندن پہنچ گئی، تو کبھی مکے پہنچ گئی، خوب اس کی سیر ہوتی ہے. اس میں جو خواب ہوتے ہیں جو دو قسم کے، ایک کو اصغاث احلام کہا جاتا ہے، ایک کو رؤیا صالحہ صادقہ کہا جاتا ہے. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ روح جب عرش کے قریب پہنچ کر کے جب اس کو خواب نظر آتا ہے وہ خواب سچا ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس ہی ہوتی ہے اس کی ادھر سے، اس دوران جو کچھ دیکھتا ہے وہ جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس خواب کے کوئی اچھے اثرات مرتب ہونے والے نہیں ہوتے. بہرحال یہاں فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روک لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت میں، اور ان کی جانوں کو بھی جن پر موت نہیں آئی ان کے سونے کے دوران. فرمایا پھر روک لیتا ہے ان کو کہ جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور دوسرے جن کے لیے فیصلہ نہیں ہوا ان کے لیے اس جان کو چھوڑ دیتا ہے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے واسطے. تو یہ ہر دن انسان مرتا ہے اور جیتا ہے، یہ تو حالت ہے ایک انسان کی. تو اب اس صورت میں اس کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ غفلت کی زندگی گزارے، اور اللہ کے جس کے پاس ہر دن اس کے اقتدار اور اختیار کے مطابق اس کی جان آتی اور نکلتی ہے، اس اللہ کو ناراض کر کے اور دوسرے کی چوکھٹوں پر اپنی جبسائی کرتا پھرے؟ تو کیا یہ اس کے لیے زیب دیتا ہے؟ اس بات کو بتلانے کے لیے یاد ہے. اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والے لوگوں کے واسطے اس کے اندر جو ہے نشانی ہے. سوچنا چاہیے انسان کو. اسی واسطے سوتے وقت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جب سونے کے لیے جاؤ اور سو بستر پر تو کہو بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں. کیوں کہا جا رہا؟ اس لیے کہ یہ موت ہی ہے. اور اسی واسطے جب سو کر اٹھتا ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو زندگی دے دی مرے بعد، اور پھر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو ایک تجربہ کرایا جاتا ہے ہر دن، ہر انسان کو ایک موت کا اس کو مزہ چکھایا جاتا ہے، تو تاکہ وہ صحیح جو ہمیشہ کے لیے جب موت آئے گی اس کے لیے تیار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سورہ الزمر
आयत नंबर 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला यअक़िलून क़ुल लिल्लाहि श्शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। क़ुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अंत तहकुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहु मअहु लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। वबदा लहुम सय्यिआतु मा कसबू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना थुम्म इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। क़द क़ालहा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन। अवलम यअलमू अन्न अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क़ुल या इबादिय अल्लज़ीन अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत कामिला और कुदरत ताम्मा को बतलाया गया था कि इंसान की जिंदगी का हर लम्हा, दिन हो कि रात हो, अल्लाह के इख्तियार में है और उनके कब्जे में है। जब चाहे इसकी जिंदगी खत्म करके और हमेशा के लिए मौत तारी हो जाए, और हर दिन उस मौत का तजर्बा कराया जाता है जब आदमी सोता है। ऐसे आदमी को बेफिक्र रहना चाहिए, ये फिक्रमंद होना चाहिए कि जिसको हर दिन मौत से साबिका पड़ता है। यहां ये ख्याल हो सकता था कि भाई ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है मगर हमारा ताल्लुक फला फला हस्तियों से है, तो अगर हम खुद ना बच सके तो वो तो बचा ही लेंगे। उनका पावर, उनका इख्तियार ऐसा होगा कि वो हमारी जान छुड़ा लेंगे। यहां से उसको साफ कर रहे हैं। फरमाया अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ, इन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को सिफारिशी बनाया हुआ है। अल्लाह के अलावा के माना यह नहीं है कि अल्लाह मियां भी सिफारिशी होंगे। मुराद यह है कि अल्लाह से नजर हटाकर दूसरों को सिफारिशी मानते हुए उनकी सिफारिश पर एतमाद करना, यह है मिन दूनिल्लाह के माना। वरना ज़ाहिर है कि अल्लाह को सिफारिशी कहाँ के वास्ते बनाएंगे। अल्लाह के अलावा दूसरों को सिफारिशी बनाया हुआ है, यानी अल्लाह की कुदरत पर, उसके फजल पर, उसके साथ अपने रिलेशन पर नजर नहीं है। नजर इस पर है कि हम दूसरे जो हैं, हमारा उनसे ताल्लुक है, वो हमारी जान छुड़ा लेंगे। वो अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून। फरमाया आप कह दीजिए कि चाहे ये किसी चीज के मालिक ना हो और चाहे इनको अकल और समझ ना हो, तब भी ये सिफारिशी बनाओगे इनको। जाहिर है कि मुखातब जो हैं उस वक्त वो वही हैं कि जो पत्थरों की पूजा करने वाले थे, बुतों की। जाहिर है कि इनको अकल समझ कहां। मगर जब ये मैं बात कह रहा हूं और ये कुरान जो है वो इस अंदाज में बात कर रहा है, उसके माना हरगिज ये नहीं है कि पत्थरों के पूजा करने वालों को ये बतलाया जा रहा कि इन पत्थरों में कोई अकल नहीं है, लिहाजा अगर कोई पत्थर न हो तो उसको सिफारिशी बना सकते हैं। ये हरगिज माना नहीं। क्यों? वजह इसकी यह है कि मुशरिकीन नुज़ूल कुरान के जमाने के हों या आज के हों, हिंदुस्तान में जो एक दो नहीं मिलियंस जिनके माबूद हैं, उनसे भी अगर जाकर पूछो ये बुत जिसको तुम बाजार से 2 रुपये में खरीद के लाए, ये तुमको कुछ दे सकता है? तो उसका जवाब क्या होगा? ये तो हम भी जानते हैं ये पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पत्थर की क्या चीज है तुम समझते नहीं हो। क्या है ये पत्थर? दरअसल उन हस्तियों की एक पिक्चर है, एक तस्वीर है कि जो हस्तियां ऐसी और वैसी थी, वो तो चली गई दुनिया से, हमारी आंखों के सामने नहीं है, वो दूसरी दुनिया में हैं। उनकी रूहें हो सकती हैं जो हमको नजर नहीं आती। हमने उनकी तस्वीरें ये बना ली हैं। क्यों? इनको देखने से हमारा ज़हन उन हस्तियों की तरफ जाता है और उनकी रूहों से, और जिसको इन हिंदुओं की जुबान में कहते हैं शक्ति, पावर, ताकत, वो जो है हम उनसे मदद लेते हैं। इन पत्थरों से काहे को लेते हैं? पत्थर तो एक मिसाल है, एक नमूना है। असल तो वो रूहें हैं कि जो उनके नजदीक मुकद्दस हस्तियों की थी, बुजुर्गों की थी। और जाहिर है कि बुत परस्ती इसी तरह हुई। इस वास्ते हरगिज ये माना नहीं है कि अगर बुत हों पत्थरों के या मिट्टी के या ईंट के,
ان کو تو سفارشی مت بناؤ، لیکن جو نہ ہو ان کو بنا سکتے ہیں یا ان کی سفارش پر اعتماد کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ کسی چیز کے مالک نہ ہو، کیونکہ اگر جاندار کوئی ہے تو مالک تو وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں دو چیزیں کہیں گئی، لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ اگر صرف یوں فرما دیتے کہ اولو کانوا لا یعقلون تو پھر گنجائش تھی کہ بھائی پتھروں کے بت کو سفارشی مت سمجھو، لیکن جو پتھر نہیں ہیں بلکہ جاندار ہیں ان کو سفارشی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا لا یملکون شیئا، تو ظاہر ہے کہ مالک تو وہ بھی نہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری سفارش۔ کیا مطلب؟ یاد ہوگا کہ میں نے 2 ہفتے پہلے بھی بتایا تھا کہ سفارشی بننے کے واسطے ریکوائرمنٹ ہیں کیا؟ راستہ چلتا تو کوئی بھی سفارش نہیں کیا کرتا۔ دنیا میں بھی اگر ہم سفارش کراتے ہیں کسی سے تو اس کے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، جو بھی ہوں۔ اللہ کے یہاں بھی سفارش کے کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے سفارش کرنے والوں کا مقبول ہونا اللہ کے یہاں، جو مقبول نہیں وہ سفارش کہاں کریں گے، وہ تو اپنی مصیبت میں پڑے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہاں جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مقبول ہوں، نامقبول نہ ہوں، تو مقبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سفارش انہی کی کر سکتے ہیں جن کی سفارش کے بارے میں ان کو یہ خیال ہو کہ اللہ میاں نے ان کے لیے کوئی فیصلہ جہنم میں بھیجنے کا نہ کیا ہو، یہ اللہ کے دشمن نہ ہوں۔ تو کافر اور مشرک کیا ہیں؟ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ ان کو تو بخشوں گا نہیں بالکل، تو کس کی مجال ہے کہ وہ سفارش کرے گا ان کے بارے میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے خود فرما دیا، کسی کی مجال نہیں۔ تو خیر حاصل یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ وہ مقبول ہو، نامقبول نہ ہو اللہ کے ہاں۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہو سفارش کرنے کی۔ اجازت اگر نہ ہو تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ روز محشر اولین اور آخرین بنی آدم، نوع انسانی کے افراد پریشان ہوں گے۔ پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں ہم کدھر ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، بیچ میں لٹکا ہوا معاملہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ کس سے کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ، یہ پوزیشن جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، ایک فیصلہ ہو کر سامنے آ جائے۔ کس سے کہیں جا کر؟ اللہ میاں سے کہنے کی ہے ہمت؟ وہ تو اس وقت یہ عالم ہوگا روز محشر۔ یہاں تو جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہاں تو حقیقتیں کھل جائیں گی، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت وہاں آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، تو پھر زبانیں گنگ ہیں، کیا کریں اب؟ تو بھائی دنیا میں بھی ہوتا ہے، بچے ہیں بھاگے دوڑے اپنے ابا اماں کے پاس جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں گرفتار ہیں تو جاتے ہیں ابا اماں کے پاس۔ وہاں بھی کیا ہوگا؟ چلو بھائی دوڑو اپنے ابا کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابا جان ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، آج آپ سفارش کیجیے اللہ میاں سے اور اس مصیبت سے نکلوائیے ہم کو۔ کیا آدم علیہ السلام سفارش کریں گے؟ شفاعت کریں گے؟ نہیں، میرے سے تو خود ہی وہ غلطی ہوئی تھی، خطا ہو گئی تھی، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور کیا نام ہے، پھر یہ کہ شریعت لانے والے پہلے پیغمبر ہیں اللہ کی طرف سے، اس واسطے وہاں جاؤ۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے پاس دوڑے جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے نہیں میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، ڈانٹ پڑی تھی، میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں تو خود ہی پریشان ہوں، جاؤ یہاں سے ابراہیم کے پاس جو خلیل اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی کہیں گے میں نے یہ کام کیا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا، تم یہاں سے۔ کہاں جا کے گاڑی رکے گی؟ جن کے لیے دنیا ہی میں کہہ دیا گیا، شافع اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب وہاں پہنچیں گے۔ کیوں انہوں نے سفارش نہ کی؟ نبیوں سے بڑھ کر کون مقبول ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مقبول ہو، صدقہ ہے اس کے اپنے نبی کا۔ اس امت کے افراد کے مقبولین ہوں یا گزشتہ امتوں کے مقبولین ہوں، اب ہر امت کے مقبولین کی مقبولیت صدقہ ہے نبی کا۔ نبی سے بڑھ کر کون مقبول ہوگا؟
لیکن آدم علیہ السلام نہیں سفارش کر رہے، ابن نوح علیہ السلام نہیں کر رہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں کر رہے، اور کتنے سب نے انکار کر دیا۔ پھر اب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے، آپ اس جگہ تشریف لائیں گے کہ جو جگہ مقرر ہے۔ اس ساری باتوں کو یاد رکھیے، جو جگہ مقرر ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے مقرر کر رکھی ہے کہ اس جگہ پر آ کر ان سفارش کرنا ہے ان کو، یہ خاص نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے۔ پھر بھی وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے لیے دنیا میں ان کو بھی بتایا جا چکا کہ تم سفارش کرو گے اور تمہاری سفارش سے جو ہے بات آگے چلے گی، یہ پہلے ہی بتایا جا چکا، مگر اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچنے کے بعد براہ راست خود سے یوں نہیں کہیں گے اللہ میاں سفارش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے، نہیں، بلکہ سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تسبیح اور تکبیر ہوگی اور اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوگا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوگا۔ کتنے عرصے نہیں معلوم، کیا کچھ اس میں کہیں گے سجدے میں کچھ پتہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہیں مجھے میرے دل میں آئے گی جو کچھ کہنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے جتنی حمد اور تسبیح کی ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں آپ فرمائیں گے، سمجھ میں آیا؟ اور کتنے عرصے نہیں معلوم۔ اس کے بعد خود اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی اور فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ فرمائیں گے خدا بندہ اب حساب و کتاب ہو جائے اور میری امت کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے، تب سفارش کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، مقبول ہونا اور دوسرے اللہ کی طرف سے اجازت ہونا۔ اجازت نہیں تو آپ نے دیکھ لیا ایک نبی نے بھی سفارش نہ کی، غیر نبی کے تو کیا مجال ہے کہ وہاں دم ہلا لیں۔ اس لیے قل للہ الشفاعۃ جمیعا فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ سفارش سب کی سب پوری کی پوری از اول تا آخر اللہ کے پاس، یعنی مطلب اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ یہ تو ایسی سفارش پر تم اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی مخالفت کر کے اعتماد کر سکتے ہو؟ آخر گاڑی تو وہیں جا کر رکی اللہ کے فضل ہی پر کہ اللہ کی اجازت ہو تب تمہارا کام چلے گا، تو پھر اللہ کو ناراض کر کے مخالفت کر کے کسی کی سفارش پر اعتماد کرنا، اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، جو کچھ بھی ہوگا زمین کے اندر کا ہوگا یا آسمان کے اندر کا ہوگا، مگر وہ تو سارا کچھ انہی کا اختیار ہے، اسی کی حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ، مگر عجیب تماشا کیا ہے؟ عجیب تماشا یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی نعمتوں میں ان کا ایک ایک لمحہ گھرا ہوا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جن کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، جب صرف اس کا تذکرہ ہو، صرف اسی اللہ کا ذکر ہو، کہتے ہیں کہ ان کے دل رک جاتے ہیں۔ دل رک جانے کے معنی کیا ہے؟ کچھ اچھی نہیں لگتی بات، یہ عقیدہ توحید پر باتیں ہو رہی ہوں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اور فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل رک جاتے ہیں، کن کے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کے تذکرے ہوتے ہیں، صاحب وہ تو بڑے باکمال ہیں، وہ تو بڑے عجیب کراماتی ہیں، وہ تو صاحب ان کے تو یہ قدرت ہے، ان کے تو یہ اختیارات ہیں، انہوں نے تو یہ قدرت، یہ اپنا کرشمہ دکھلایا۔ فرمایا کہ جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہوتا ہے اذا ہم یستبشرون، تو اچانک پھر ان کی حالت کیا دیکھنے میں آتی ہے؟ بہت خوش، کہنے یہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ توحید کی بات جو ہے وہ حلق سے نیچے اترتی، اور توحید کے علاوہ بقیہ کے کمالات بتلاتے رہیے، وہ خوب سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اذا ہم یستبشرون قل اللہم فاطر السماوات والارض، فرمایا گیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی، اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کی اتنی بھی قدر نہ رہی ہے کہ دوسروں کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا تذکرہ سن کر کے ان کے دل رکتے ہوں، تو پھر کیا امید؟ اب آپ ہی کہیے کہ اے اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے۔ قل اللہم، آپ کہیے کہ خدا بندہ جو پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، جو عالم ہیں غیب اور شہادہ کے،
آپ ہی فیصلہ کر دیجئے اپنے بندوں کے بیچ میں فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے اندر کہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہ تو ایسی کھلی بات تھی کہ اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تیسری ایک اور صورت ہو سکتی تھی. سفارش کا تو یہ حال بتلا دیا کہ اس پر تو کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا. تیسری ایک اور گنجائش ہو سکتی تھی کہ صاحب اللہ میاں رحیم ہے، کریم ہے، چلیے صاحب، اور اگر نہیں رحم کرم فرمائیں گے تو ہمارے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، ہم لے جا کر کے وہ پیش کر دیں گے، اپنی جان چھڑا لیں گے. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے کہ بھائی جیل کا حکم سنا دیا گیا کہ جیل میں ٹھوس دو ان کو. انہوں نے کہا صاحب نہیں، جیل سے بچا لیجئے ہم کو، آپ ہم سے $5000 لے لیجئے. اچھا صاحب دے دیجئے، چلیے جیل سے چھوٹ گئے. کیا آخرت میں بھی یہ صورت ہو سکتی؟ اگر ہماری پکڑ ہوئی تو ہمارے پاس اتنا سب کچھ موجود ہے، ہم لے جا کر دے دیں گے، اپنی جان چھڑائیں گے. وہاں دنیا میں بھی یہ ہوتا رہا، اس کو یہاں فرماتے ہیں. اور اگر ان ظالموں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہو، پوری زمین، ہمیں کیا دیں گے؟ یہ پوری زمین مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. وہ مثل